بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضلیت میں بڑھا ہوا ہے۔ اس مبارک مہینے کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں اور قرآن میں آئی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اس سے رمضان المبارک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس سے رمضان المبارک کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مزید اس کی فضیلت پر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس مبارک مہینے کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے 3 جز پائے جاتے ہیں، یعنی ایک مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، اور 30 دنوں کو 3 جگہوں پر منقسم کیا گیا ہے فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے۔ رمضان المبارک کے بھی 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، اور اس 30 دنوں کو 3 جگہوں پر تقسیم کیا گیا، یعنی 10 دن کر کے 3 جگہوں پر تقسیم کیا گیا ہے، اور 10 دن کی ایک الگ فضیلت ہے، 10 دن کی ایک الگ فضیلت ہے، اور 10 دن کی ایک الگ فضیلت ہے، جس کو عرف میں عشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ کا مطلب 10 دن۔ تو پہلا عشرہ جس کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور دوسرا عشرہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور آخری اور تیسرا عشرہ کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا مرحلہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا اور آخری عشرہ جنت سے آزادی کا ہے۔ اس کو باریکی سے سمجھیے کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور رحمت ان لوگوں پر برستی ہے جو پہلے سے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیک اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا۔ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ان پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے وہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے متقی اور پرہیزگار ہیں، پہلے مرحلے میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہنے لگتے ہیں، اور جو لوگ گنہگار ہیں، عاصی ہیں، جنہوں نے رمضان مبارک سے پہلے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی گزاری، ان کے لیے دوسرا عشرہ ہے جس کے اندر کہا گیا اوسطہ مغفرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی درمیانی عشرے میں، دوسرے عشرے میں ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے جو پہلے سے عاصی ہیں، گنہگار ہیں، جنہوں نے پہلے سے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ان لوگوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جہنمی ہیں، جنہوں نے اتنا گناہ کیا کہ جن کو بخشا نہیں جا سکتا، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آخرہ عتق من النار، کہ ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی، جو جہنمی ہیں، ان کو آخر کے عشرے میں، رمضان المبارک کے اخیر مرحلے میں، جس اخیر مرحلے میں شب قدر کا بھی نزول ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ جس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، جس رات کی فضیلت پر قرآن کریم کی ایک سورت بھی نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں اس کی فضیلت کو بعد میں بیان کروں گا، بس بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ جہنمی ہوتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوتی ہے، ان کو بھی جہنم سے اخیر رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں آزاد کر دیا جاتا ہے، آزادی کا پروانہ اور مژدہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی ایک سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 3 عشرے پائے جاتے ہیں، اور تینوں عشرے کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں کی، مسلمانوں کی کیٹیگریاں 3 ہیں، ایک وہ ہے جو پہلے سے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، اور ایک وہ ہے جو پھسل گئے، کچھ گناہ کیے، لیکن دوسرے عشرے میں آتے ہی ان کی مغفرت ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا، اور ایک وہ ہے جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اب اسی کے تعلق سے عوام کے درمیان تینوں عشروں کی الگ الگ دعا معروف ہو گئی ہے۔
عوام کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ہر عشرے کی الگ الگ دعا ہے، یعنی پہلے عشرے میں ایک مخصوص دعا پڑھی جائے، دوسرے عشرے میں ایک مخصوص دعا پڑھی جائے اور تیسرے عشرے میں ایک مخصوص دعا پڑھی جائے۔ عوام کے درمیان وہ دعا کیا مشہور ہے؟ پہلے عشرے کے اندر وہ دعا پڑھتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اور آپ تو بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ واضح رہے کہ اس دعا کو آپ پہلے عشرے میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس دعا کا ثبوت حدیث سے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو پہلے عشرے میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ علماء کرام نے پہلے عشرے کی مناسبت سے اس دعا کو مخصوص کیا ہے، کیونکہ پہلے عشرے کے اندر رحمت برستی ہے اور رحمت کے تعلق سے اس دعا کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو جو حضرات کم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کے لیے یہ دعا زیادہ سہل اور آسان ہے۔ اس دعا کو اس عشرے میں کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس دعا کے پڑھنے پر ان کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن واضح رہے کہ اس دعا کو حدیث سے نہ ثابت کیا جائے اور حدیث کا جز نہ سمجھا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس عشرے کے اندر یہی دعا حدیث سے ثابت ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہے وہ دعا کر سکتے ہیں، کوئی خاص دعا کسی عشرے میں مخصوص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عوام کے درمیان دوسرے عشرے کے اندر یہ دعا مشہور ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ تعالی میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ میرے پروردگار ہیں، تمام گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس عشرے کی مناسبت سے یہ دعا بہتر ہے، ہمیں اس دعا کو دوسرے عشرے میں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ دعا بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرے عشرے میں اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کی مطلب کوئی بات نہیں، آپ جو چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرے عشرے کے اندر عوام کے درمیان ایک دعا مشہور ہے اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً یہ دعا تیسرے عشرے کی عین مناسب ہے۔ تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتا ہے، اور اس دعا کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یقیناً یہ دعا تیسرے عشرے کی مناسبت سے پڑھی جائے تو بہتر اور درست ہے، لیکن اگر اس دعا کو حدیث سے ثابت کیا جائے تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حدیث سے ثابت ہے اسی کو ثابت کیا جائے، اور جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کو نہ ثابت کیا جائے۔ اگر کسی کام میں عموم ہے تو آپ عموم کے ساتھ آپ اس کام کو کریں، اس کام کے اندر کوئی خاص عبادت مخصوص نہ کریں۔ تو رمضان المبارک میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی عبادت کر سکتے ہیں، عشرے کے اعتبار سے کوئی خاص دعا مخصوص نہ کیا جائے، جیسا کہ آج ہمارے درمیان یہ دعائیں مخصوص ہو چکی ہیں۔ اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان دعاؤں کو حدیث سے نہ ثابت کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی دعا ان عشروں میں پڑھنا ضروری ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔